تیر مارنے والا پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تیر مارا اور پانی نہیں پینے دیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاس مسلط کر دی کہ کسی طرح پیاس بجھتی نہ تھی۔ پانی کتنا ہی پی جائے پیاس سے تڑپتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ ہلاکت یزید۔ شہادت حسین رضی اللہ کے بعد یزید کو بھی ایک دن چین نصیب نہ ہوا۔ مقام اسلامی ممالک میں خون شہداء کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اس کی زندگی اس کے بعد 2 سال 8 ماہ اور ایک روایت میں 3 سال 8 ماہ سے زائد نہیں ہے۔ دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا، ہلاک ہو گیا۔ کوفہ پر مختار کا تسلط اور تمام قاتلان حسین کی عبرتناک ہلاکت۔ قاتلان حسین رضی اللہ پر طرح طرح کی آفات رضی اللہ سماعتی کا ایک سلسلہ تو تھا ہی۔ واقعہ شہادت سے 5 ہی سال بعد 66 ہجری میں مختار نے قاتلان حسین سے قصاص لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو عام سلیمان اس کے ساتھ ہو گئے اور تھوڑے عرصہ میں اس کو یہ قوت حاصل ہو گئی کہ کوفہ اور عراق پر اس کا تسلط ہو گیا۔ اس نے اعلان عام کر دیا کہ قاتلان حسین رضی اللہ کے سوا سب کو امن نہ دیا جاتا ہے، اور قاتلان حسین کی تشویش تلاش پوری قوت خرچ کی اور ایک ایک کو گرفتار کر کے قتل کیا۔ ایک روز میں 248 آدمی اس جرم میں قتل کیے گئے کہ وہ قتل حسین رضی اللہ میں شریک تھے۔ اس کے بعد خاص لوگوں کو تلاش اور گرفتاری شروع ہوئی۔ عمر بن حجاج زبیدی پیاس اور گرمی میں بھاگا، پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا، ذبح کر دیا گیا۔ سمرذیل جوشن جو حضرت حسین رضی اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ شکی اور سخت تھا، اس کو قتل کر کے لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی۔ عبداللہ بن اسد جہنمی، مالک بن بشیر بدی، احمد بن مالک کا محاصرہ کر لیا گیا۔ انہوں نے جنگ کی درخواست کی کہ مختار نے کہا، ظالمو، تم نے ثبت رسول اللہ پر رحم نہ دکھایا، تم پر کیسے رحم کیا جائے؟ سب کو قتل کیا گیا اور مالک بن بشیر نے حضرت حسین کی ٹوپی اٹھائی تھی، اس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر قطع کر کے میدان میں ڈال دیا، تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ عثمان بن خالد اور بشر بن شمیت نے مسلم بن عقیل کے قتل میں عنایت کی تھی، ان کو قتل کر کے جلا دیا گیا۔ عمر بن سعد جو حضرت حسین رضی اللہ کے مقابلہ پر لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس کو قتل کر کے اس کا سر مختار کے سامنے لایا گیا اور مختار نے اس کے لڑکے حفص کو پہلے سے اپنے دربار میں بٹھا رکھا تھا۔ جب یہ سر مجلس میں آیا تو مختار نے حفص رضی اللہ سے کہا، تو جانتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، اور اس کے بعد مجھے بھی اپنی زندگی پسند نہیں، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اور مختار نے کہا، عمر بن سعد کا قتل تو حسین رضی اللہ کے بدلہ میں ہے، اور حفص کا قتل علی بن حسین کے بدلہ میں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی برابر نہیں ہوئی۔ اگر میں 3/4 قریش کو بدلہ میں قتل کر دوں تو حقیقت حسین کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ حکیم بن طفیل جس نے حضرت حسین کے تیر مارا تھا، اس کا بدن تیروں سے چھلنی کر دیا، اسی میں ہلاک ہوا۔ زید بن فاد نے حضرت حسین کے بھتیجے مسلم بن عقیل کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ کے تیر مارا، اس نے ہاتھ سے اپنی پیشانی چھپائی، تیر پیشانی پر لگا اور ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھ گیا۔ اس کو گرفتار کر کے اول اس پر تیر اور پتھر برسائے گئے، پھر زندہ جلا دیا گیا۔ سنان بن انس
جس نے سر مبارک کاٹنے کا اقدام کیا تھا کوفہ سے بھاگ گیا، اس کا گھر منہدم کر دیا گیا۔ قاتلان حسین رضی اللہ کا یہ عبرتناک انجام معلوم کر کے بے ساختہ یہ آیت زبان پر آتی ہے۔ عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے، کاش وہ سمجھ لیتے۔ مرکہ عبرت۔ عبد المالک بن عمیر بشی کا بیان ہے کہ میں نے کوفہ کے قیصر عمارت میں حضرت حسین رضی اللہ کا سر عبداللہ بن زیاد کے سامنے ایک ڈھال پر رکھا ہوا دیکھا، پھر اسی قیصر میں عبداللہ بن زیاد کا سر کٹا ہوا مختار کے سامنے دکھایا، پھر اسی قیصر میں مختار کا سر کٹا ہوا مصعب بن زبیر کے سامنے دیکھا، پھر اسی جگہ مصعب بن زبیر کا سر عبد المالک کے سامنے دیکھا۔ میں نے یہ واقعہ عبد المالک سے ذکر کیا تو اس قیصر کو منحوس سمجھ کر یہاں سے منتقل ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کو شاید اس فتنہ کا علم ہو گیا تھا۔ وہ آخر عمر بن زیاد کیا کرتے تھے کہ اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، 60ویں سال اور 9 عمروں کی امارات سے ہجرت کر کے 60ویں سال ہی یزید جیسے نوعمر کے خلاف کا قضیہ چلا اور تشویش آیا۔